چلیے پریکٹس شروع کرتے ہیں ہم لکھنے کی. ٹھیک ہے، یہ میرے پاس مارکر ہے، مارکر میں نے کھول لیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا قلم کا صحیح ہونا یا برش کا صحیح ہونا. ٹھیک ہے، صحیح ہونے کے راز یہ ہے کہ یہ میرے پاس مارکر ہے. ٹھیک ہے، قلم تو نہیں ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے، اس کا جو ٹک بنا ہوا ہے یہ اس کو دو کونے ہیں، ایک بڑا ہوا آگے اور ایک پیچھے ہے. ان کو نوکدار ہونا چاہیے. اگر یہ نوکدار نہیں ہوں گے، مڑے ہوں گے، تو آپ کی لکھائی کی جو آؤٹ لائن ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، لکھائی آپ کی اچھی نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے دونوں کونے جو ہیں وہ نوکدار ہونے چاہیے اور صحیح ہونے چاہیے. برش کے بال سیدھے ہونے چاہیے اور زیادہ ہونے چاہیے، گاڑے بال ہونے چاہیے. اس کی لکھائی بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. ابھی پریکٹس شروع کرتے ہیں. اس قلم کے ساتھ میں آج بنیادی 3 یا 4 حرف لکھوں گا. ٹھیک ہے، اور کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے پھر چلیں گے. اوکے جی، ابھی شروع کرتے ہیں. تو لکھنے کا جو اصول ہے، پہلے تو پکڑنا ہے. پکڑنے کے لیے کیا ہے کہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھا، ان دونوں انگلیوں کے انگوٹھے کے درمیان آپ نے قلم کو پکڑنا ہے، اور جو اوپر جو بڑا ہوا کونا ہے، آگے کونا ہے، اس کو اوپر رکھنا ہے. یہ اس طرح اوپر رکھنا ہے. جو یہ پکڑ لیا دونوں انگوٹھے انگلی کے درمیان میں، اور جو بڑی انگلی ہے یہ والی، اس کو سہارے کے طور پر آپ نے قلم کے نیچے رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جس جگہ پر لکھنا ہے، آپ نے چھوٹی انگلی، یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے، اس کو اس طرح جگہ پر، جس جگہ پر آپ نے لکھنا ہے اس جگہ پر آپ نے ٹکا کے رکھنا ہے، تاکہ جب لکھائی کرنی ہے تو ہاتھ تو چلے گا، قلم اوپر نیچے ہوگا، لیکن انگلی ساتھ لگی ہوگی تو آپ کا قلم ہلے گا نہیں. اگر ہلے گا نہیں تو آپ کا قلم مضبوطی سے پکڑا ہوگا، کنٹرول صحیح ہوگا. آپ جس جگہ پر لکھنا چاہیں گے اس جگہ پر لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا جو اصول تھا قلم پکڑنے کا اور ہاتھ کو سیٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، آپ نے جس جگہ پر لکھنا ہے اس جگہ پر آپ نے چھوٹی انگلی ٹکا لینی ہے اور لفظ لکھنا ہے. جگہ کا ہموار ہونا، جب جگہ ہموار ہوگی تو آپ کی جو برش یا قلم چلے گا تو اس کی آؤٹ لائن صحیح بنے گی. اگر جگہ ہموار نہیں ہوگی تو قلم آپ کا اوپر نیچے ہوگا تو آؤٹ لائن صحیح نہیں بنے گی. جب بھی جس جگہ پہ لکھنا ہے قلم کے ساتھ، برش کے ساتھ جب لفظ بنانا ہے تو اس کا جو کٹ ہوتا ہے یا ٹک ہوتا ہے، اس کو آپ نے جس جگہ پر لکھنا ہے اس پر مکمل رکھنا ہے. ابھی میں لکھتا ہوں، یہ دیکھنا ہے قلم پورا لگا ہوگا اور یہ الف. ابھی میں نے لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا لکھنا ہے کیا ہے، یہ سیدھا ہوگا، نیچے کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ نے ٹیڑھا کر دینا یا قلم پورا نہیں لگانا، یا قلم پورا نہیں لگے گا تو لفظ پورا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اس کو سیدھا ہونا چاہیے اور ٹک پورا لگا کے پھر نیچے کھینچنا ہے. اور اصول یہی ہے، پورا ٹک لگے گا اور نیچے سامنے کھینچا جائے گا. اس کے بعد لفظ ہے بے، حرف ہے بے. ابھی بے دیکھنا ہے، قلم پورا لگے گا اور آگے کھینچا جائے گا. یہ انگلی نیچے لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اٹھی ہوئی نہیں ہے. اور تیسرا حرف ہے جیم. قلم کو تھوڑا آدھا لگانا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہ دیکھیں یہ جیم، یہ جیم لکھ دیا. ابھی چوتھا حرف ہے دال. قلم کو پورا لگا کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دال لکھ دیا. ابھی کرنا کیا ہے، یہ آپ نے 4 لفظ لکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو لکھنے کا طریقہ کا میں نے بتا دیا. قلم پورا لگانا ہے اور نیچے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ پھر لکھ بتاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، یہ قلم پورا لگا، یہ نیچے کھینچا الف، اور یہ بے، اور یہ جیم، اور یہ دال. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار تھا لکھنے کا. اگر قلم آپ پورا نہیں لگایا تو صحیح نہ کھینچا تو آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہوگی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ شروع میں ہی آپ کا قلم پورا لگ جائے اور نیچے لکھائی اچھی ہو جائے. آپ کو بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی، تب جا کے آپ کی لکھائی اچھی ہوگی. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت جلدی آپ کی لکھائی ٹھیک ہو گئی اگر آپ نے اصول اپنائے تو.
اپنے اصولوں پر آنا ہے اور بار بار لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق پھر ملیں گے۔ اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔